آج تمہاری یہ نازک گردن میرے رحم و کرم پہ ہے حیا بی بی، اور اب تمہیں بچانے کوئی نہیں آئے گا۔ رات کا آخری پہر تھا اور حویلی کے اس بڑے کمرے میں گھپ اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ جہاں حیا اپنے بیڈ پر سمٹی ہوئی گہری نیند میں تھی کہ اچانک کسی کی سرگوشی اور گردن پر گرم سانسوں کی تپش نے اس کے وجود میں سنسنی دوڑا دی۔ اس نے جھٹکے سے آنکھیں کھولیں، مگر اس سے پہلے کہ اس کی حلق سے چیخ نکل پاتی، ایک بھاری اور کھردرے ہاتھ نے اس کا منہ پوری قوت سے دبا دیا۔ وہ دہشت سے پھٹی ہوئی آنکھوں سے اس ہیولے کو دیکھنے لگی جو اس کے اوپر جھکا ہوا تھا۔ اندھیرے میں اس شخص کا چہرہ واضح نہیں تھا، مگر اس کی آنکھوں میں وہ درندگی تھی جو حیا کو اپنے ظالم باپ کی یاد دلاتی تھی۔ اسے لگا کہ آج اس کی زندگی کی آخری رات ہے۔ اس کا دماغ فوراً اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ اس کا شوہر عمر ہے جو اپنا حق مانگنے نہیں بلکہ اپنی دشمنی نکالنے آیا ہے۔ وہ جانتی تھی کہ مرد کی ذات صرف درندہ ہوتی ہے، اور عمر بھی وہی کرنے والا تھا جو اس کے باپ نے اس کی ماں کے ساتھ کیا تھا۔ اس کی آنکھوں سے خوف کے مارے آنسو بہہ کر تکیے میں جذب ہونے لگے اور سانس سینے میں گھٹنے لگا، مگر یہ خوف آج کا نہیں تھا۔ یہ خوف تو اس کی رگوں میں برسوں پہلے اس وقت اترا تھا جب وہ زندگی کے معنی بھی نہیں جانتی تھی۔ حیا ادھر آؤ، گر جاؤ گی وہاں سے۔ 12 سالہ عمر نے حویلی کے صحن میں لگے بڑے درخت کی شاخ پر چڑھنے کی کوشش کرتی 6 سالہ حیا کو فکر مندی سے پکارا۔ حیا نے مڑ کر اپنی بڑی بڑی معصوم آنکھوں سے عمر کو دیکھا اور کھلکھلا کر ہنس دی۔ نہیں گرتی عمر بھائی، آپ ہیں نا نیچے؟ یہ وہ وقت تھا جو چودھریوں اور ملکوں کے خاندان ایک تھے۔ حیا کے والد ملک سلطان اور عمر کے تایا چودھری کمال گہرے دوست تھے۔ عمر بچپن ہی سے حیا کا محافظ تھا۔ وہ جب بھی کھیل میں گرتی یا اسے چوٹ لگتی تو سب سے پہلے عمر ہی اس کا ہاتھ تھامتا۔ لیکن وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا۔ جیسے جیسے حیا بڑی ہو رہی تھی، سلطان کی عادات بگڑتی جا رہی تھی۔ شراب اور جوئے کی لت نے ایک ہنستے بستے گھر کو جہنم بنا دیا تھا۔ حیا کا بچپن کسی ڈراؤنے خواب میں تبدیل ہو چکا تھا۔ وہ اکثر راتوں کو برتن ٹوٹنے اور اپنی ماں زہرا کی چیخوں سے جاگ جاتی۔ سلطان نشے میں دھت ہو کر گھر آتا اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر زہرا کو بالوں سے گھسیٹتا۔ پیسے کہاں چھپائے ہیں تم نے، کمبخت عورت، مجھے جواب دو ورنہ آج جان سے مار دوں گا، آگ لگا دوں گا۔ اس منحوس گھر کو سلطان کی دھاڑ سے گھر کے در و دیوار لرز اٹھتے۔ 8 سالہ حیا کانپتے ہوئے اپنے کمرے کی پرانی الماری میں چھپ جاتی۔ وہ اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اپنے کانوں کا زور سے دباتی تاکہ ماں کی سسکیاں اسے سنائی نہ دیں، مگر وہ آوازیں اس کی روح کو چھلنی کر دیتی تھیں۔ وہ الماری کی درزوں سے باہر جھانکتی تو اسے صرف وحشت نظر آتی۔ مرد کا وہ روپ جو اس کے ذہن پر ہمیشہ کے لیے نقش ہو چکا تھا، ایک محافظ نہیں بلکہ ایک قصائی۔ ایک منحوس رات طوفان اپنے عروج پر تھا۔ باہر موسلا دھار بارش ہو رہی تھی اور اندر سلطان کا قہر برس رہا تھا۔ سلطان جوئے میں بڑی رقم ہار کر آیا تھا اور آتے ہی زہرا پر پل پڑا تھا۔ سلطان، خدا کا خوف کرو، بچی جاگ رہی ہے، مت مارو مجھے۔ زہرا نے ہاتھ جوڑ کر رحم کی بھیک مانگی تھی، مگر سلطان کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ اس نے پاس پڑا وزنی گلدان اٹھایا اور پوری قوت سے زہرا کے سر پر دے مارا۔ ایک دل خراش چیخ فضا میں گونجی اور پھر سب کچھ ساکت ہو گیا۔ حیا نے الماری کے اندر سے دیکھا کہ اس کی ماں فرش پر گری تڑپ رہی ہے اور اس کے سر سے بہتا ہوا سرخ خون فرش پر پھیل رہا ہے۔ سلطان نشے میں لڑکھڑاتا ہوا وہیں صوفے پر گر گیا، جبکہ حیا بھاگ کر اپنی ماں کے پاس آئی۔ اماں اٹھو، اماں بول کیوں نہیں رہی ہو آپ؟ وہ اپنی ماں کے چہرے کو ہلا ہلا کر پوچھ رہی تھی، مگر زہرا کی آنکھیں چھت کو گھور رہی تھیں، جن میں اب زندگی کی کوئی رمق باقی نہیں تھی۔ اس رات حیا کے اندر سے وہ بچی بھی مر گئی جو تتلیوں کے پیچھے بھاگتی تھی۔ اس کی جگہ ایک خوف زدہ لڑکی نے لے لی، جس کے لیے ہر مرد کا چہرہ سلطان جیسا خوفناک ہو گیا تھا۔ زہرا کی موت کو سلطان نے ایک حادثہ قرار دے کر دبا دیا، کیونکہ اس وقت گاؤں میں اس کا دبدبہ تھا، مگر چودھری کمال کو شک ہو گیا تھا کہ یہ حادثہ نہیں قتل ہے۔ ماں کے قتل کے بعد حیا بالکل اکیلی ہو گئی تھی۔ سلطان کا جنون اب مزید بڑھ گیا تھا۔ وہ اب حیا کو بھی وہی خوفناک نظروں سے دیکھتا تھا، جیسے وہ اس کی بیٹی نہیں بلکہ اس پر کوئی بوجھ ہو۔
دوسری طرف عمر کے تایا چودھری کمال نے سلطان کو سمجھانے کی کوشش کی تو بات بگڑ گئی۔ ایک شام چودھری کمال حویلی کے باہر پنچایت میں بیٹھے تھے کہ سلطان وہاں آ گیا۔ وہ نشے میں دھت تھا اور ہاتھ میں بندوق لہرا رہا تھا۔ تم چودھری ہو تو اپنے گھر کے ہوگے کمال، میرے گھر کے معاملات میں دخل دینے کی کوشش مت کرنا ورنہ انجام اچھا نہیں ہوگا، سلطان نے لڑکھڑاتی زبان میں للکارا۔ چودھری کمال اپنی جگہ سے اٹھے اور گرج کر بولے، سلطان تم تو اپنی حدیں پار کر رہے ہو، تم نے اپنی بیوی کا خون کیا اور اب گاؤں کا امن برباد کر رہے ہو، میں تمہیں پولیس کے حوالے کروں گا۔ یہ سنتے ہی سلطان کی وحشت جاگ اٹھی، اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ سیدھا فائر کھول دیا۔ گولی چودھری کمال کے سینے میں لگی اور وہ وہیں ڈھیر ہو گئے۔ پورے گاؤں میں بھگدڑ مچ گئی۔ عمر جو اس وقت یونیورسٹی سے چھٹیوں پر آیا ہوا تھا، بھاگتا ہوا وہاں پہنچا اور اپنے تایا کو خون میں لت پت دیکھ کر اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ تایا جان عمر کی چیخ نے آسمان سر پر اٹھا لیا۔ سلطان موقع سے فرار ہونے کی کوشش کر رہا تھا مگر گاؤں والے اور عمر کے خاندان کی مردوں نے اسے پکڑ لیا۔ عمر نے آگے بڑھ کر سلطان کے گریبان کو پکڑ لیا۔ اس وقت عمر کی آنکھوں میں جو آگ تھی وہ سلطان کے نشے کو حیران کرنے کے لیے کافی تھی۔ تو نے میرے باپ جیسے تایا کو مارا ہے، میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا سلطان۔ عمر نے پستول سلطان کے ماتھے پر رکھ دی مگر بزرگوں نے بیچ بچاؤ کرایا۔ معاملہ پولیس کی بجائے جرگے میں چلا گیا۔ دونوں خاندانوں میں دشمنی کی ایسی آگ بھڑک اٹھی تھی جیسے بجھانا اب ناممکن لگ رہا تھا۔ چودھری تھے جبکہ سلطان کی حمایتی صلاح کی کوشش کر رہے تھے۔ حویلی کے بڑے ہال میں جرگہ بیٹھا تھا۔ فضا انتہائی سوگوار اور کشیدہ تھی۔ سفید پگڑیوں والے بزرگ گول دائرے میں بیٹھے تھے اور درمیان میں سلطان رسیوں سے بندھا مجرموں کی طرح سر جھکائے بیٹھا تھا۔ ایک کونے میں حیا سہمی ہوئی بیٹھی تھی جسے گھر کی عورتیں زبردستی وہاں لائی تھیں۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کا قصور کیا ہے۔ اس نے تو صرف ظلم سہا تھا، پھر اسے کٹہرے میں کیوں کھڑا کیا جا رہا تھا؟ پنچایت کے سربراہ نے فیصلہ سنایا، خون ہو چکا ہے اور اگر بدلہ لیا گیا تو نسلیں ختم ہو جائیں گی، یہ دشمنی یہیں ختم کرنی ہوگی۔ عمر کے والد نے غصے سے کہا، کیسے ختم کریں گے؟ ہمارے بھائی کا خون ہوا ہے اور یہ درندہ زندہ پھر رہا ہے۔ سربراہ نے ہاتھ اٹھا کر انہیں خاموشی سے خاموش کرایا اور پھر وہ فیصلہ سنایا جس نے حیا کے پیروں تلے سے زمین نکال دی۔ خون بہا کے طور پر سلطان کی بیٹی حیا کا نکاح مقتول کے بھتیجے عمر کے ساتھ کیا جائے گا۔ یہ لڑکی چودھریوں کی حویلی جائے گی تاکہ دونوں خاندانوں کے درمیان دشمنی رشتہ داری میں بدل جائے۔ حیا کا رنگ فک ہو گیا۔ اسے لگا جیسے اس کے باپ نے اپنی جان بچانے کے لیے اس کا سودا کر دیا ہے۔ وہ جانتی تھی کہ یہ نکاح نہیں بلکہ سزا ہے اور وہ اس گھر میں جا رہی تھی جن کے پیارے کو اس کے باپ نے قتل کیا تھا۔ اس کی نظر ہے اختیار سامنے کھڑے عمر پر تھی جو اسے ہی دیکھ رہا تھا، اور عمر اب وہ بچپن والا دوست نہیں رہا تھا جو اسے گرنے سے بچاتا تھا۔ اب وہ ایک سنجیدہ اور باروک سردار تھا جس کے چہرے پر اس وقت شدید قرب اور غصہ تھا۔ حیا کو اس کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت کے سوا کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کے دل میں یہ خوف بیٹھ گیا کہ عمر اس سے بدترین بدلہ لے گا۔ وہ اسے مارے گا، اسے تڑپائے گا، بلکہ ویسے ہی جیسے اس کے باپ نے اس کی ماں کو تڑپا تڑپا کر مارا تھا۔ مجھے منظور نہیں ہے، سلطان نے چیخنے کی کوشش کی مگر اسے خاموش کرا دیا گیا۔ فیصلہ اٹل تھا، حیا کو قربانی کا بکرا بنا دیا گیا تھا۔ اسے وہاں بیٹھے ہر مرد سے گھن آ رہی تھی، اپنے باپ سے جس نے ماں کو مارا اور اب بیٹی کو بیچ دیا، اور ان کی پنچایتوں سے جنہوں نے ایک بے گناہ لڑکی کو نفرت کی بھٹی میں جھونک دیا۔ رات کے وقت حیا اپنے کمرے میں فرش پر بیٹھی گھٹنوں میں سر دیے رو رہی تھی۔ کل اس کا نکاح تھا، کل اسے اس حویلی میں جانا تھا جہاں ہر شخص اس کا دشمن تھا۔ اسے عمر کا چہرہ یاد آیا، وہ سخت نقوش والا چہرہ جس پر اب صرف اجنبیت تھی۔ وہ مجھے نہیں چھوڑیں گے، وہ سب مجھے مار دیں گے، وہ خود کلامی کے انداز میں بڑبڑا رہی تھی۔ اچانک دروازہ کھلا اور اس کی پھوپھو اندر داخل ہوئیں۔ انہوں نے حیا کے سر پر ہاتھ رکھا اور سخت لہجے میں بولی، حیا آنسو صاف کر لو، اب تمہاری قسمت کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ کل تم چودھریوں کی حویلی جاؤ گی اور یاد رکھنا وہاں زبان مت کھولنا، جو وہ کہیں سہنا، یہی تمہارے باپ کے گناہ کا کفارہ ہے۔
حیا نے خالی نظروں سے پھپھو کو دیکھا۔ گناہ باپ کرے اور کفارہ بیٹی ادا کرے، یہ کیسا انصاف تھا؟ اگلی صبح حویلی میں نکاح کی تیاریاں کسی سوگ کی طرح کی گئیں۔ کوئی ڈھول نہیں تھا، کوئی گہما گہمی نہیں تھی۔ حیا کو سرخ جوڑا پہنایا گیا جو اسے کسی کفن سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ جب مولوی صاحب نے اس سے اجازت طلب کی تو اس کا حلق خشک ہو گیا تھا۔ اس نے نظر اٹھا کر پردے کی دوسری طرف دیکھا جہاں عمر سر جھکائے بیٹھا تھا۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ حیا کے ہونٹ کپ کپائے۔ اس نے ایک نظر اپنے باپ سلطان پر ڈالی جو دور کھڑا بے حسی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ حیا نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور آنسو کا ایک گرم قطرہ اس کے گال پر لڑک گیا۔ قبول ہے، یہ الفاظ نہیں تھے بلکہ اس کی آزادی کا اختتام تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ جس شخص کے نام کے ساتھ اس کی زندگی جوڑی جا رہی ہے وہ اس کا محافظ بنے گا یا اس کی زندگی کا سب سے بڑا عذاب۔ لیکن اس وقت اس کے دل میں صرف ایک ہی یقین تھا کہ وہ ایک درندے کی قید سے نکل کر دوسرے درندے کی قید میں جا رہی ہے، اور عمر کی وہ سنجیدہ خاموشی اس کے یقین کو مزید پختہ کر رہی تھی۔ گاڑی کے پہیے حویلی کے بڑے فاٹک کے سامنے رک گئے اور حیا کا دل اس کی پسلیوں سے ٹکرانے لگا۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں کبھی وہ بچپن میں ہنستی کھیلتی آتی تھی، مگر آج یہ حویلی اسے کسی قصائی خانے سے کم نہیں لگ رہی تھی جہاں اسے قربانی کے لیے لایا گیا تھا۔ ڈرائیور نے دروازہ کھولا اور حیا نے کانپتے قدموں کے ساتھ زمین پر پاؤں رکھا۔ اس کا سرخ روسی جوڑا اس کے وجود میں بھاری بوجھ کی طرح لٹک رہا تھا۔ عمر گاڑی کی دوسری طرف سے اترا۔ اس کے چہرے پر وہی سنجیدگی تھی جو نکاح کے وقت تھی۔ اس نے ایک نظر حیا پر ڈالی جو سر جھکائے کھڑی تھی اور پھر ملازم کو اشارہ کیا کہ وہ سامان اندر لے جائے۔ حیا نے ڈرتے ڈرتے نظر اٹھا کر سامنے دیکھا تو برآمدے میں ایک نوجوان کھڑا تھا جس کے ہونٹوں پر ایک طنزیہ اور ناگوار سی مسکراہٹ تھی۔ یہ کاشف تھا، عمر کا چھوٹا بھائی اور اس حویلی کا بگڑا ہوا شہزادہ۔ 23 سالہ کاشف نے جینز اور ٹی شرٹ پہن رکھی تھی اور اس کا انداز انتہائی لاپرواہ تھا۔ جیسے ہی حیا برآمدے کی سیڑھیاں چڑھی، کاشف کی نظریں اس کے وجود کا طواف کرنے لگیں۔ وہ نظریں کسی بھائی یا دیور کی نہیں تھی بلکہ ایک شکاری کی تھی جو اپنے نئے شکار کا جائزہ لے رہا ہو۔ کاشف نے آگے بڑھ کر راستہ روکا اور انتہائی لچڑ لہجے میں پوچھا، ارے واہ بھائی، عمر بھائی، مان گئے آپ کی قسمت کو؟ ہمارے تایا کے خون کے بدلے اتنی حسین چیز ملے گی، یہ تو میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ عمر نے کاشف کو ایک سخت گھوری سے نوازا اور غصے سے بولا، کاشف تمیز سے بات کرو، وہ تمہاری بھابھی ہے اور اس گھر کی عزت ہے۔ کاشف نے کندھے اچکائے اور حیا کے قریب ہو کر سرگوشی کی، عزت تو تب بنے گی نا بھائی جان جب یہ خونی کی بیٹی ہونے کا دھبا مٹائے گی۔ ویسے بھابھی، آپ کو دیکھ کر لگتا نہیں ہے کہ آپ اتنے خطرناک باپ کی بیٹی ہیں۔ حیا کاشف کی نظروں سے گھبرا کر عمر کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرنے لگی۔ اسے کاشف کی آنکھوں میں ایک ایسی گندگی دکھائی دی جس نے اسے اندر تک جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ اسے لگا جیسے یہ لڑکا اسے کپڑوں کے آر پار دیکھ رہا ہو۔ عمر نے حیا کا بازو تھاما اور اسے کاشف سے دور کرتے ہوئے اندر لے گیا۔ عمر کا لمس بازو پر محسوس ہوتے ہی حیا کے جسم میں ایک لہر دوڑ گئی، مگر یہ لہر خوشگوار نہیں بلکہ خوف کی تھی۔ اسے اپنے باپ کی گرفت یاد آ گئی جو اسے اس طرح سے بازو سے پکڑ کر کمرے میں بند کرتا تھا۔ رات کے سائے گہرے ہو چکے تھے۔ حیا کو اس کے کمرے میں بٹھا دیا گیا تھا جو اب اس کا اور عمر کا مشترکہ کمرہ تھا۔ کمرہ پھولوں سے سجا ہوا تھا مگر گلاب کی خوشبو حیا کا دم گھونٹ رہی تھی۔ وہ اس بیڈ کے ایک کونے میں سمٹ کر بیٹھی تھی اور اس کی نظریں مسلسل دروازے پر جمی ہوئی تھیں۔ اس کا ذہن بار بار اسے ایک ہی منظر دکھا رہا تھا کہ اب وہ دروازہ کھلے گا، عمر اندر آئے گا اور پھر وہ بیلٹ یا ڈنڈے سے اسے مارنا شروع کر دے گا۔ اچانک دروازے کا ہینڈل گھوما اور حیا کا سانس حلق میں اٹک گیا۔ عمر کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے شیروانی اتار کر صوفے پر پھینکی اور آستینیں فولڈ کرنے لگا۔ حیا نے گھٹنوں میں سر دے دیا اور خود کو مزید سکیڑ لیا۔ عمر نے دروازہ لاک کیا تو اس کی چیخ آواز حیا کے کانوں میں کسی دھماکے کی طرح لگی۔ عمر آہستگی سے چلتا ہوا بیڈ کے قریب آیا۔ حیا کا دل بند ہونے کے قریب تھا۔ جیسے ہی عمر نے بیڈ پر بیٹھنے کے لیے جگہ بنائی، حیا نے ایک دبی ہوئی چیخ ماری اور پیچھے کھسکتی ہوئی بیڈ کے بورڈ سے جا لگی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے چہرے کے آگے کر لیے جیسے وہ کسی وار کو روک رہی ہو۔
مت مارے مجھے، خدا کے لیے مت مارے، میں کچھ نہیں کروں گی، میں آواز بھی نہیں نکالوں گی۔ حیا کی آواز میں ایسا درد اور خوف تھا کہ عمر وہیں جم گیا۔ عمر نے حیرت اور تکلیف سے حیا کو دیکھا۔ وہ سمجھ گیا کہ سلطان کے ظلم نے اس لڑکی کے ذہن کو کس قدر تباہ کر دیا ہے۔ عمر نے گہرا سانس لیا اور اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے نرم لہجے میں کہا، حیا میری طرف دیکھو۔ حیا نے ڈرتے ڈرتے اپنی انگلیوں کے درمیان سے جھانکا۔ عمر نے ہاتھ اٹھایا تو حیا پھر سہم گئی۔ میں تمہیں مارنے نہیں آیا حیا، تم میری بیوی ہو، کوئی قیدی یا غلام نہیں۔ میں جانتا ہوں کہ تمہارے ساتھ ماضی میں کیا ہوا ہے اور تمہارا باپ کیسا انسان تھا، لیکن میں سلطان نہیں ہوں، میں عمر ہوں۔ عمر کی آواز دھیمی اور پرسکون تھی۔ حیا خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ اس کا دماغ یہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھا کہ کوئی مرد اتنا نرم بھی ہو سکتا ہے۔ اسے لگا یہ کوئی چال ہے، شکاری اپنے شکار کو دبوچنے سے پہلے اسے تھکا رہا ہے۔ عمر الماری کی طرف بڑھا اور وہاں سے ایک تکیہ اور کمبل نکالا۔ اس نے مڑ کر حیا کو دیکھا جو اب بھی اسی طرح سہمی ہوئی بیٹھی تھی۔ تم آرام سے بیڈ پر سو جاؤ، میں صوفے پر سو جاؤں گا۔ میں تمہیں تب تک ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا جب تک تم خود راضی نہ ہو اور تمہارا یہ ڈر ختم نہ ہو جائے۔ لائٹ آف کر دو یا جلدی رہنے دو۔ حیا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کی زبان جیسے تالو سے چپک گئی تھی۔ عمر نے اسے جواب نہ پا کر باتھ روم کی لائٹ جلا دی تاکہ کمرے میں ہلکی روشنی رہے اور خود صوفے پر جا کر لیٹ گیا۔ حیا ساری رات جاگتی رہی۔ اس کی نظریں صوفے پر لیٹے عمر کی وجود پر جمی رہیں کہ کہیں وہ اچانک اٹھ کر حملہ نہ کر دے، مگر عمر نے کروٹ تک نہیں بدلی۔ صبح کی سفیدی نمودار ہونے لگی تو حیا اسی طرح بیٹھی رہی، یہاں تک کہ تھکن سے اس کی آنکھ لگ گئی۔ دن گزرتے گئے۔ حویلی میں حیا کی زندگی ایک خاموش قیدی جیسی ہو گئی تھی۔ وہ اپنے کمرے سے باہر بہت کم نکلتی تھی۔ عمر صبح سویرے زمینوں پر چلا جاتا اور رات کو دیر سے گھر واپس آتا، اور جب گھر واپس آتا حیا کا بہت خیال رکھتا۔ کبھی اس کے لیے شہر سے اس کی پسند کی مٹھائی لاتا تو کبھی نئے کپڑے۔ وہ کوشش کرتا کہ حیا اس سے بات کرے، مگر حیا اس سے کتراتی تھی۔ عمر جب کمرے میں آتا تو حیا کسی نہ کسی بہانے باتھ روم میں چھپ جاتی یا سونے کا ڈرامہ کرتی۔ عمر کو اس کے رویے سے تکلیف ہوتی تھی، مگر وہ صبر کا دامن تھامے ہوئے تھا۔ وہ جانتا تھا کہ حیا کا زخم بہت گہرا ہے اور اسے بھرنے میں وقت لگے گا، لیکن اس دوری کو کوئی اور بھی نوٹ کر رہا تھا، کاشف کی نظریں ہر وقت حیا کا تعاقب کرتی رہتی تھی۔ وہ جان چکا تھا کہ عمر اور حیا کے درمیان سب کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ وہ اکثر کچن کے دروازے پر کھڑا ہو جاتا جب حیا وہاں پانی لینے جاتی۔ ایک دوپہر حیا کچن میں اکیلی کھڑی تھی کہ کاشف وہاں آ گیا۔ بھابھی جان، آج کل عمر بھائی بہت مصروف رہتے ہیں شاید۔ کاشف نے سیب اٹھا کر دانتوں سے کاٹا اور حیا کے قریب ہونے کی کوشش کی۔ حیا نے جلدی سے پانی کا گلاس بھرا اور باہر جانے لگی، مگر کاشف نے دروازے پر ہاتھ رکھ کر راستہ روک لیا۔ راستہ دے مجھے، حیا نے لرزتی آواز میں کہا۔ ارے اتنا غصہ کیوں کر رہی ہو؟ میں تو بس حال پوچھ رہا تھا۔ سنا ہے بھائی جان رات کو صرف صوفے پر سوتے ہیں۔ کیا بات ہے بھابھی، کوئی ناراضگی ہے یا پھر بھائی جان آپ میں دلچسپی نہیں رکھتے؟ کاشف کی بات پر حیا کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ یہ ہمارا ذاتی معاملہ ہے، آپ ہٹیں پیچھے، حیا نے ہمت کر کے کہا اور تیزی سے اس کے بازو کے نیچے سے نکل گئی۔ پیچھے سے کاشف کا قہقہا اس کے کانوں میں زہر گھولتا رہا۔ حیا کا خوف دن بدن بڑھتا جا رہا تھا۔ اسے عمر سے زیادہ اب کاشف سے ڈر لگنے لگا تھا، مگر یہ وہ بات تھی کسی کو بتا نہیں سکتی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ اگر کسی نے عمر سے شکایت کی تو عمر الٹا اسے ہی قصوروار ٹھہرائے گا کہ تم نے ہی کاشف کو کوئی اشارہ دیا ہوگا۔ یہی تو مردوں کا دستور تھا، ہمیشہ عورت کو ہی غلط سمجھنا۔ ایک شام بہت خوبصورت موسم تھا، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور بادل چھائے ہوئے تھے۔ حیا سیڑھیاں چڑھ کر چھت پر گئی تاکہ دھلے ہوئے کپڑے اتار کر پھیلا سکے۔ وہ اکیلی تھی اور موسم کی ٹھنڈک اسے تھوڑا سکون دے رہی تھی۔ وہ ہوا میں لہرا رہا اپنا دوپٹہ درست کر رہی تھی کہ اچانک چھت کا دروازہ کھلا اور کاشف وہاں آ گیا۔ حیا کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا مگر چھت پر ان دونوں کے سوا کوئی نہیں تھا۔ وہ جلدی سے کپڑے ٹوکری میں ڈال کر واپس جانے لگی۔ ارے رکو تو صحیح حیا، کاشف نے پہلی بار اسے نام سے پکارا اور آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ حیا نے اسے اپنے ہاتھ سے کھینچا جیسے کسی انگارے کو چھو لیا ہو۔ خبردار جو مجھے ہاتھ لگایا، میں عمر کو بتا دوں گی۔ کاشف ہنس پڑا۔
ایک مکروہ اور شیطانی ہنسی بامر کو بتاؤ گی؟ ارے وہ تمہاری بات کا یقین کیوں کرے گا؟ وہ تو تم سے نفرت کرتا ہے۔ تم بھول گئی ہو کہ تمہارے باپ نے اس کے تایا کو مارا تھا۔ عمر نے تم سے نکاح صرف بدلہ لینے کے لیے کیا ہے۔ وہ تمہیں تڑپا رہا ہے۔ دیکھ نہیں رہی شادی کے اتنے دن بعد بھی وہ تمہارے قریب نہیں آیا۔ وہ تمہیں عورت نہیں سمجھتا، بس ایک بوجھ سمجھتا ہے جسے وہ ڈھونڈ رہا ہے۔ کاشف کی باتوں نے حیا کے دماغ میں چلتے وسوسوں کو یقین میں بدلنا شروع کر دیا۔ کاشف نے قدم آگے بڑھایا اور حیا کو دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ کیوں اس عمر کے لیے خود کو سنبھال کر رکھا ہے جو تمہاری طرف دیکھتا بھی نہیں؟ وہ تمہیں سڑا رہا ہے حیا۔ مجھ سے دوستی کر لو، میں تمہیں وہ خوشیاں دوں گا جو عمر کبھی نہیں دے سکے گا۔ میں تمہیں پلکوں پر بٹھا کر رکھوں گا۔ باحیا کو گھن آ رہی تھی۔ اس نے پوری قوت سے کاشف کو دھکا دیا اور روتے ہوئے وہاں سے بھاگی۔ سیڑھیاں اترتے ہوئے اس کے پاؤں کانپ رہے تھے۔ وہ سیدھا اپنے کمرے میں آئی اور دروازہ لاک کر کے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اسے کاشف کی باتیں سچ لگ رہی تھی۔ واقعی عمر نے اسے آج تک ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ کیا وہ واقعی اس سے نفرت کرتا تھا؟ کیا وہ واقعی اسے بدلہ لے رہا تھا؟ اگر عمر اس کا محافظ ہوتا تو کیا کاشف اتنی ہمت ہوتی؟ اس کا ننھا سا دماغ الجھ کر رہ گیا تھا۔ رات کو جب عمر واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ حیا بیڈ پر اوندھے منہ لیٹی ہے اور اس کے کندھے ہل رہے ہیں۔ عمر پریشان ہو گیا۔ وہ جلدی سے اس کے پاس آیا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ حیا کیا ہوا؟ طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ عمر کا ہاتھ لگتے ہی حیا ایسے تڑپی جیسے اسے کرنٹ لگا ہو۔ وہ جھٹکے سے اٹھی اور کونے میں جا کر کھڑی ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں شدید خوف اور وحشت تھی۔ مجھے ہاتھ مت لگائیں، دور رہیں مجھ سے۔ آپ سب ایک جیسے ہیں، سب درندے ہیں، حیا چیخی۔ عمر وہی ساکت رہ گیا۔ اس کا ہاتھ ہوا میں معلق رہ گیا۔ اس کی آنکھوں میں دکھ کی ایک پرچھائی لہرائی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ صبح تک جو تھوڑا بہت سکون حیا کے چہرے پر تھا وہ اچانک وحشت میں کیسے بدل گیا۔ میں نے کیا کیا ہے حیا؟ میں تو بس، عمر نے صفائی دینے کی کوشش کی، بس رہنے دیں آپ، مجھے آپ کی ہمدردی نہیں چاہیے۔ میں جانتی ہوں آپ مجھ سے بدلہ لے رہے ہیں، آپ سب مجھے مارنا چاہتے ہیں۔ حیا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ عمر نے مٹھی بھینچ لی۔ اسے سلطان پر شدید غصہ آیا جس نے اس معصوم لڑکی کو نفسیاتی مریض بنا دیا تھا۔ اس نے حیا کے قریب جانے کی کوشش کی، ترک کر دی اور خاموشی سے اپنی جگہ پر آ گیا۔ میں تمہیں نہیں ماروں گا حیا، اور نہ ہی تم سے بدلہ لے رہا ہوں۔ میں صرف تمہارا اعتبار جیتنے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن شاید میرے نصیب میں انتصار لکھا ہے، عمر نے افسردگی سے کہا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ اسے باہر کھلی ہوا میں سانس لینے کی ضرورت تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ باہر اندھیرے میں کاشف کھڑا سگریٹ پی رہا تھا اور اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ کاشف جان گیا تھا کہ اس کا تیر نشانے پر لگا ہے۔ حیا اور عمر کے درمیان خلیج وسیع ہو چکی ہے اور اب وہ وقت دور نہیں جب وہ اپنے ناپاک عزائم پورے کر سکتا تھا۔ حیا کمرے میں اکیلی رہ گئی تھی۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ چیخ چیخ کر روئے، مگر آواز اس کے گلے میں گھٹ کر رہ گئی تھی۔ اسے اپنی ماں بہت یاد آ رہی تھی۔ اس دنیا میں کوئی بھی اس کا اپنا نہیں تھا۔ ایک شوہر تھا جو اس کی نظر میں بدلہ لے رہا تھا، اور ایک دیور تھا جو اس کی عزت کے در پہ تھا۔ وہ دونوں طرف سے درندوں کے نرخے میں تھی۔ اس رات حیا جاگتی رہی۔ عمر کافی دیر بعد کمرے میں واپس آیا، مگر اس نے حیا سے بات نہیں کی۔ وہ خاموشی سے صوفے پر لیٹ گیا۔ دونوں کے درمیان خاموشی کی ایک دیوار کھڑی ہو چکی تھی۔ حیا کو نہیں معلوم تھا کہ یہ خاموشی آنے والے طوفان کا پیش خیمہ ہے جو اس کی زندگی کو تہہ و بالا کرنے والا تھا۔ کاشف اپنی اگلی چال چلنے کے لیے تیار بیٹھا تھا اور تقدیر حیا کو اس کے امتحان کے آخری مرحلے میں دھکیلنے والی تھی۔ حیا کے وسیع کمرے میں جس کا راج تھا، حالانکہ کھڑکیوں سے باہر کی ٹھنڈی ہوا اندر آ رہی تھی، مگر حیا کے اندر کا موسم کسی بھی طرح تبدیل ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ شادی کو کئی ہفتے گزر چکے تھے، مگر ان کے درمیان اجنبیت کی دیوار اس طرح قائم تھی جیسے پہلے ہی دن تھی۔ حیا کا ٹراما اسے اندر ہی اندر دیمک کی طرح چاٹ رہا تھا۔ وہ ہر وقت چکنا رہتی، ہر آہٹ پر کان کھڑے کر لیتی، اور عمر کی موجودگی میں تو اس کا سانس لینا بھی محال ہو جاتا تھا۔ عمر اس روز جلدی گھر آیا تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو حیا شیشے کے سامنے کھڑی بال بنا رہی تھی۔ عمر کو دیکھتے ہی اس کے ہاتھ رک گئے اور وہ فوراً دوپٹہ سر پر اوڑھنے کی کوشش کرنے لگی۔ عمر کے ماتھے پر شکن نمودار ہوئی۔ اس کا صبر
اب جواب دے رہا تھا۔ وہ ایک مرد تھا اور اپنی بیوی کی محبت اور توجہ کا طلبگار تھا، مگر اسے بدلے میں صرف خوف اور نفرت مل رہی تھی۔ عمر نے تیزی سے قدم بڑھائے اور حیا کا راستہ روک لیا۔ حیا کا رنگ زرد پڑ گیا۔ یہ کیا طریقہ ہے حیا؟ میں کمرے میں آتا ہوں اور تم بھاگنے لگتی ہو۔ میں کوئی بلا ہوں جو تمہیں کھا جاؤں گا؟ عمر کی آواز میں دبی ہوئی جھنجھلاہٹ تھی۔ حیا نے کانپتے ہوئے سر نفی میں ہلایا اور پیچھے ہٹنے لگی، مگر دیور نے اسے مزید پیچھے جانے سے روک دیا۔ عمر نے اپنا ایک ہاتھ دیوار پر رکھ کر اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ حیا کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا اور اس نے اپنی آنکھیں سختی سے بند کر لیں۔ اس کے ذہن میں پھر وہی پرانے منظر گھومنے لگے جب اس کا باپ اس کی ماں کو کونے میں گھیر کر مارتا تھا۔ عمر نے حیا کے بند چہرے کو دیکھا۔ اس کی لمبی پلکیں خوف سے کانپ رہی تھیں اور رنگت بالکل سفید ہو چکی تھی۔ عمر کا دل پسیج گیا۔ اس کے دل میں شدید خواہش جاگی کہ وہ اپنی انگلیوں سے حیا کے چہرے کو چھوئے، اسے بتائے کہ وہ اسے کتنی شدت سے چاہتا ہے، مگر وہ جانتا تھا کہ اس کا لمس حیا کو کرچیاں کرچیاں کر دے گا۔ پھر بھی جذبات کے ہاتھوں مجبور ہو کر عمر نے اپنا دوسرا ہاتھ حیا کے گال کی طرف بڑھایا۔ ابھی اس کی انگلیوں نے حیا کی جلد کو چھوا ہی تھا کہ حیا کے حلق سے ایک گھٹی ہوئی چیخ نکلی۔ اس نے پوری قوت سے عمر کو پیچھے دھکیل دیا۔ دور رہے مجھ سے، خبردار جو مجھے ہاتھ لگایا۔ حیا کا سانس پھول رہا تھا اور آنکھوں میں وحشت ناچ رہی تھی۔ مجھے پتہ ہے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، آپ سب ایک جیسے ہیں، صرف جسم نوچنا چاہتے ہیں۔ عمر کو لگا جیسے کسی نے اس کے منہ پر تماچا مارا ہو۔ اس کی مردانہ انا کو شدید ٹھیس پہنچی تھی۔ وہ اتنے دنوں سے صبر کر رہا تھا، وہ اپنی خواہش کو مار رہا تھا، صرف اس لیے کہ حیا کو یقین دلا سکے، اور یہ لڑکی اسے اپنے ظالم باپ جیسا سمجھ رہی تھی۔ بس بہت ہو گیا حیا، عمر نے سخت لہجے میں کہا۔ میں نے تمہیں عزت دی، تمہارا خیال رکھا، لیکن تم نے قسم کھا رکھی ہے کہ تم مجھے کبھی نہیں سمجھو گی۔ تم چاہتی ہو کہ میں ویسا بن جاؤں جیسا تم سوچتی ہو۔ اگر میں درندہ ہوتا تو اب تک تمہیں اس گھر میں محافظ نہ ہوتی، لیکن شاید تمہیں شرافت کی زبان سمجھ نہیں آتی۔ عمر غصے سے پیر پٹکتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا اور دروازہ زور سے بند کیا۔ حیا وہیں قالین پر بیٹھ گئی اور گھٹنوں میں سر دے کر رونے لگی۔ اسے عمر کی آنکھوں میں نظر آنے والا دکھ دکھائی نہیں دیا۔ اسے صرف اس کا غصہ اور بلند آواز یاد آئی جو اسے سلطان کی یاد دلا رہی تھی۔ کمرے سے باہر برآمدے کی ستون کے پیچھے کاشف چھپا کھڑا تھا۔ اس نے عمر کو غصے میں جاتے اور حیا کے رونے کی آواز سنی تو اس کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اسے جس موقع کی تلاش تھی وہ اسے پلیٹ میں رکھ کر مل رہا تھا۔ کچھ دیر بعد جب حیا آنسو پوچھ کر کچن میں پانی لینے آئی تو کاشف وہاں پہلے سے موجود تھا۔ وہ سیب کاٹ رہا تھا اور چھری اس کے ہاتھ میں تھی۔ حیا کو دیکھتے ہی اس نے چھری کو ہوا میں لہرایا اور مسکرایا۔ کیا بات ہے بھابھی جان، آج پھر عمر بھائی کی ڈانٹ کھا لی؟ میں نے کہا تھا نا وہ بہت خطرناک آدمی ہے۔ اس کے اندر کا جانور جاگ رہا تھا۔ آج وہ غصے میں گیا ہے دیکھنے رات کو وہ تمہارا کیا حال کرے گا۔ کاشف نے ہمدردی کے پردے میں خوف کا بیج بویا۔ حیا نے لرزتے ہاتھوں سے گلاس بھرا۔ آپ میرے معاملے میں دخل نہ دیں۔ کاشف اس کے قریب آیا اور سرگوشی کی۔ میں تو تمہاری بھلائی چاہتا ہوں حیا، عمر تم سے تنگ آ چکا ہے۔ مرد جب تنگ آ جائے تو وہ زبردستی کرتا ہے، وہ تمہیں نہیں چھوڑے گا، لیکن اگر تم چاہو تو میں تمہیں بچا سکتا ہوں۔ میرے پاس آ جاؤ، میں تمہیں اس جہنم سے نکال کر دور لے جاؤں گا۔ حیا کو کاشف کی آنکھوں میں ہوس کی چمک صاف دکھائی دی۔ اسے لگا کہ وہ ایک طرف کنویں میں ہے اور دوسری طرف کھائی میں ہے۔ اس نے پانی کا گلاس وہیں رکھا اور اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ کاشف پیچھے سے ہنسا۔ اس کی ہنسی میں حیا کی بربادی کا پیغام تھا۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے جب عمر واپس آیا۔ اس کا موڈ اب بھی خراب تھا لیکن چہرے پر سنجیدگی تھی۔ اس نے کمرے میں آ کر الماری سے اپنا چھوٹا بیگ نکالا اور کپڑے رکھنے لگا۔ حیا جو کونے میں بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی اسے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی، مگر پوچھنے کی ہمت نہ ہوئی۔ عمر نے بیگ کی زپ بند کی اور حیا کی طرف مڑا۔ میں کام کے سلسلے میں شہر جا رہا ہوں، ہماری فیکٹری میں کچھ مسئلہ ہو گیا ہے، مجھے رات وہیں رکنا پڑے گا اور شاید کل شام تک واپس آؤں۔ حیا کے دل میں بیک وقت دو جذبات ابھرے، ایک سکھ کا سانس کہ آج رات اسے عمر کے غصے یا اس کی قربت کا ڈر نہیں ہوگا، اور دوسرا انجانا خوف کہ وہ اس حویلی میں بالکل تنہا رہ جائے گی۔ عمر حیا کے قریب آیا۔ حیا میں جانتا ہوں کہ تم مجھ سے ڈرتی ہو اور شاید مجھ پر بھروسہ نہیں کرتی،
لیکن میری غیر موجودگی میں اپنا خیال رکھنا، کمرے کا دروازہ اچھی طرح لاک رکھنا اور بلا ضرورت باہر مت نکلنا۔ نیچے ملازم موجود ہیں، اگر کوئی ضرورت ہو تو انہیں بلا لینا۔ عمر کی آواز میں چھپی فکر حیا نے محسوس کی، لیکن اس کا خوف اس پر غالب تھا۔ اس نے صرف سر ہلا دیا۔ عمر چند لمحے سے دیکھتا رہا، جیسے کچھ اور کہنا چاہتا ہو، شاید یہ کہنا چاہتا ہو کہ اسے حیا کو اکیلے چھوڑ کر جانا اچھا نہیں لگ رہا، مگر اس نے لب بھینچ لیے اور بیگ اٹھا کر باہر نکل گیا۔ عمر کے جاتے ہی حویلی میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ کاشف جو اپنے کمرے کی کھڑکی سے عمر کی گاڑی کو گیٹ کے باہر جاتا دیکھ رہا تھا، خوشی سے اچھل پڑا۔ آخر کار میدان صاف ہو گیا۔ آج رات کا کھیل بہت دلچسپ ہوگا۔ کاشف نے خود کلامی کی اور آئینے میں جا کر اپنے بال سنوارنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں وہ شیطانی چمک تھی جو کسی بھی معصوم کی عزت کو تار تار کرنے کے لیے کافی تھی۔ رات کے کھانے کا وقت ہوا۔ ملازمہ نے حیا کے کمرے میں کھانا پہنچا دیا، مگر حیا کو بھوک نہیں تھی۔ اسے عجیب سی بے چینی ہو رہی تھی۔ اس کا دل بار بار ڈوب رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ نیچے جا کر کچن سے تھوڑا دودھ لے آئے تو شاید اسے نیند آ جائے۔ جیسے ہی وہ سیڑھیاں اتر کر لاؤنج میں پہنچی، اس کا سامنا کاشف سے ہو گیا۔ کاشف صوفے پر ٹانگیں پسارے بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ حیا کو دیکھتے ہی وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اس کی نظریں حیا کے وجود کا جائزہ لینے لگیں۔ آؤ آؤ بھابھی جان، اکیلے کھانے کا مزہ نہیں آتا، آؤ میرے ساتھ بیٹھو، آج تو عمر بھائی بھی نہیں ہے، کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی۔ کاشف نے اپنی ساتھ والی جگہ پر ہاتھ مارا۔ حیا کے قدم وہیں جم گئے۔ کاشف کی نظروں میں ایسے ہی بے باکی تھی کہ حیا کو لگا جیسے اس نے لباس ہی نہ پہنا ہو۔ وہ فوراً الٹے قدموں واپس مڑی۔ ارے کہاں جا رہی ہو؟ ابھی تو رات شروع ہوئی ہے۔ ڈرو مت، میں عمر کی طرح بورنگ نہیں ہوں۔ کاشف کی آواز اس کا پیچھا کرتی رہی۔ حیا بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں آئی اور جلدی سے دروازہ بند کر کے کنڈی لگا دی۔ اس کا سانس بری طرح پھول رہا تھا۔ اس نے دروازے کو اچھی طرح چیک کیا اور پھر تسلی کے لیے صوفے پر گھسیٹ کر دروازے کے آگے کر دیا۔ وہ اپنے بستر پر آ کر بیٹھ گئی اور کمبل میں خود کو چھپا لیا۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی۔ حویلی کی روشنیاں بجھ چکی تھی۔ باہر سناٹا تھا جو کبھی کتوں کے بھونکنے سے ٹوٹتا۔ حیا کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ اس کے کان دروازے کی طرف لگے ہوئے تھے۔ ہر چھوٹی آواز پر اس کا دل اچھل کر حلق میں آ جاتا۔ اسے بار بار کاشف کے وہ الفاظ یاد آ رہے تھے، آج تو عمر بھائی بھی نہیں ہے۔ اچانک اسے ایسا محسوس ہوا جیسے برآمدے میں کسی کے بھاری قدموں کی آہٹ ہے۔ دھپ 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 آواز قریب آتی گئی اور حیا کے کمرے کے دروازے کے باہر رک گئی۔ حیا نے اپنی سانس روک لی۔ اس کا پورا جسم پسینے میں شرابور ہو گیا۔ کھٹ 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 دروازے پر دستک ہوئی۔ حیا، دروازہ کھولو۔ باہر سے کاشف کی لرزتی اور نشے میں ڈوبی ہوئی آواز آئی۔ حیا نے اپنے منہ پر دونوں ہاتھ رکھ لیے تاکہ چیخ نہ نکل جائے۔ وہ جانتی تھی کہ اگر اس نے جواب دیا تو بات بگڑ جائے گی۔ حیا، مجھے پتہ ہے تم جاگ رہی ہو، دروازہ کھولو ورنہ میں توڑ دوں گا۔ آج تمہیں بچانے والا کوئی نہیں ہے۔ عمر شہر گیا ہے اور ملازم اپنے کوارٹرز میں سو رہے ہیں۔ آج تم صرف میری ہو۔ کاشف کی آواز میں اب دھمکی اور ہوس دونوں شامل تھی۔ حیا کا دماغ معاف ہو گیا۔ وہ بیڈ سے نیچے اتری اور کونے میں دبک گئی۔ وہ اللہ سے دعا مانگنے لگی، یا اللہ میری حفاظت کر، یا اللہ مجھے بچا لے۔ کچھ دیر خاموشی رہی۔ حیا کو لگا شاید وہ چلا گیا ہے، مگر پھر دروازے کے لاک میں چابی گھومنے کی آواز آئی۔ کلک۔ حیا کی آنکھیں دہشت سے پھیل گئیں۔ کاشف کے پاس ماسٹر کی تھی، جس کا حیا کو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ لاک کھلنے کی آواز کے ساتھ ہی حیا کو لگا کہ اس کی موت اس کے دروازے پر کھڑی ہے۔ دروازہ آہستہ سے کھلا، مگر صوفہ آگے ہونے کی وجہ سے رک گیا۔ باہر سے کاشف نے زور لگایا۔ صوفہ فرش پر رگڑ کھاتا ہوا تھوڑا پیچھے ہوا۔ دراڑ اتنی ہو گئی کہ کوئی انسان اندر داخل ہو سکے۔ حیا کی نظریں اس دراڑ پر جمی ہوئی تھی جہاں سے روشنی کی ایک لکیر اندر آ رہی تھی۔ اس لکیر میں اسے ایک سایہ ہلتا ہوا دکھائی دیا۔ یہ اس کی زندگی کی سب سے بھیانک رات تھی اور اسے یقین ہو چکا تھا کہ اس کا انجام بھی اس کی ماں جیسا ہونے والا ہے۔ اس کے ذہن میں آخری بار عمر کا خیال آیا۔ وہ عمر جس سے وہ ڈرتی تھی، آج اسے شدت سے اس کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی۔ کاش عمر یہاں ہوتے۔ کاشف ٹھیک کہتا تھا، عمر غصے کا تیز سہی مگر وہ کبھی ایسی نظر سے نہیں دیکھتا۔ کاشف نے اپنا سر اندر داخل کیا اور اس کی سرخ آنکھیں کمرے کے اندھیرے میں حیا کو تلاش کرنے لگیں۔ مل گئی میری چڑیا، کاشف نے سرگوشی کی۔
کمرے کے اندر موت کا رقص جاری تھا اور باہر رات کی تاریکی نے حویلی کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ کاشف نے پوری قوت لگا کر صوفے کو دھکیلا تو وہ فرش پر ایک خراش ڈالتا ہوا پیچھے ہٹ گیا۔ حیا کی آنکھوں میں خوف تھا جب اس نے دروازے کے کھلتے ہی کاشف کا حیولہ اندر داخل ہوتے دیکھا۔ اس کی ٹانگوں نے اس کا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا تھا اور وہ لڑکھڑا کر بیڈ کے پائے کے پاس نیچے قالین پر گر گئی۔ کاشف اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ شراب کی بدبو کا ایک بھپکا اس کے ساتھ ہی کمرے میں پھیل گیا جس نے حیا کے حواسوں پر یلغار کر دی۔ یہ وہی ہوا تھی جو اس کے بچپن کی سب سے خوفناک یادوں سے جڑی تھی، جب اس کا باپ سلطان اسی حالت میں گھر آتا تھا اور پھر قیامت ٹوٹتی تھی۔ حیا کو کاشف میں کاشف نہیں بلکہ اپنا باپ نظر آنے لگا۔ کہاں چھپو گی میری جان؟ میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ آج تمہیں بچانے والا کوئی نہیں ہے۔ کاشف نے دروازے کو واپس بھیڑا اور کنڈی لگا دی۔ اس کی آواز میں ہوس اور نشے کی لرزش تھی۔ حیا نے خود کو مزید سکیڑ لیا اور گھٹنوں میں سر دے کر زور زور سے چیخنا چاہا، مگر خوف نے اس کی آواز چھین لی تھی۔ اس کے حلق سے صرف بے ترتیب سسکیاں نکل رہی تھیں۔ مت آئیں آگے، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دیں۔ حیا نے بمشکل ہاتھ جوڑے۔ کاشف اس کی بے بسی سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے قریب آیا اور جھک کر اس کا بازو تھامنے کی کوشش کی۔ حیا نے پوری جان لگا کر اسے دھکا دیا اور رینگتے ہوئی بیڈ کی دوسری طرف بھاگی۔ ارے واہ، شکار جتنا بھاگے اتنا ہی مزہ آتا ہے۔ کاشف نے ایک قہقہہ لگایا اور بیڈ کے اوپر سے چھلانگ لگا کر دوسری طرف پہنچ گیا۔ دوسری طرف شہر کی سڑک پر عمر کی گاڑی ہوا سے باتیں کر رہی تھی۔ اس کا دل عجیب سی گھبراہٹ کا شکار تھا۔ فیکٹری میں مشین ٹھیک ہو چکی تھی اور وہ وہیں رک سکتا تھا، مگر عشاء کے بعد اچانک اس کے دل پر ایسا بوجھ پڑا کہ اس کا دم گھٹنے لگا۔ اسے بار بار حیا کا سہما ہوا چہرہ یاد آ رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے حیا اسے پکار رہی ہو۔ اس نے گھر فون ملانے کی کوشش کی تھی، مگر لینڈ لائٹ کسی نے نہیں اٹھائی، جس نے اس کی بے چینی کو یقین میں بدل دیا تھا۔ یا اللہ خیر رکھنا، میرا دل کیوں ڈوب رہا ہے؟ عمر نے اسٹیئرنگ پر گرفت مضبوط کی اور گاڑی کی رفتار مزید بڑھا دی۔ اسپیڈ میٹر کی سوئی خطرناک حدوں کو چھو رہی تھی۔ مگر عمر کو کسی حادثے کی پرواہ نہیں تھی۔ اسے بس جلد از جلد حویلی پہنچنا تھا۔ حویلی میں حیا اپنی بقا کی جنگ لڑ رہی تھی۔ کاشف نے اسے کونے میں دبوچ لیا تھا۔ حیا نے پاس پڑا ہوا لیمپ اٹھا کر کاشف کو مارنے کی کوشش کی، مگر کاشف نے اس کا ہاتھ مروڑ دیا اور لیمپ زمین پر گر کر چکنا چور ہو گیا۔ بہت شوخی ہو رہی ہو تم، لگتا ہے پیار سے نہیں مانو گی۔ کاشف کا لہجہ اچانک سخت ہو گیا۔ اس نے حیا کو بالوں سے پکڑ کر بیڈ پر پٹکا۔ حیا نے چیخ ماری، مگر کاشف نے فوراً اپنا بھاری ہاتھ اس کے منہ پر رکھ کر اس کی آواز دبا دی۔ حیا کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب جاری تھا۔ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ بس اب کھیل ختم ہو گیا ہے، مرد جیت گیا اور عورت ہار گئی ہے۔ اس کے ذہن میں آخری امید کی کرن بھی نہیں بچی تھی، کیونکہ اسے یقین تھا کہ اب کوئی معجزہ نہیں ہوگا۔ عمر کی گاڑی حویلی کے گیٹ پر پہنچی تو گیٹ کیپر سو رہا تھا۔ عمر نے ہارن بجانے کی بجائے خود اتر کر گیٹ کھولا۔ حویلی کا سناٹا اسے کاٹ رہا تھا۔ وہ پورچ میں گاڑی کھڑی کر کے تیزی سے اندر بھاگا۔ لاؤنج میں اندھیرا تھا، مگر اوپر والی منزل سے کچھ گرنے کی آواز آئی۔ عمر کے کان کھڑے ہو گئے۔ یہ آواز اس کے اپنے کمرے سے آئی تھی۔ اس کا خون کھول اٹھا۔ وہ سیڑھیاں پھلانگتا ہوا اوپر پہنچا۔ کمرے کے دروازے کے نیچے سے روشنی آ رہی تھی اور اندر سے کسی کی گھٹی ہوئی سسکیوں اور مزاحمت کی آوازیں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ عمر نے دروازے کے ہینڈل کو گھمایا، مگر وہ لاک تھا۔ اس نے دروازے پر کان لگایا تو اندر سے کاشف کی آواز آئی، سیدھی طرح لیٹی رہو ورنہ جان سے مار دوں گا۔ یہ سنتے ہی عمر کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ آواز اس کے اپنے بھائی کی تھی۔ اس کا بھائی اس کی بیوی کی عزت لوٹنے کی کوشش کر رہا تھا۔ غصے کی ایک ایسی لہر عمر کے وجود میں اٹھی جس نے اس کی آنکھوں کو خون سرخ کر دیا۔ عمر نے پیچھے ہٹ کر دروازے کو ایک زوردار ٹھوکر ماری۔ پرانی لکڑی کا دروازہ اس ضرب کو برداشت نہ کر سکا اور کنڈی سمیت ٹوٹ کر دیوار سے جا ٹکرایا۔ کمرے کے اندر کا منظر وہی تھا جو حیا کی آنکھوں نے پہلی قسط میں دیکھا تھا۔ حیا بیڈ پر پڑی تھی اور کاشف اس کے اوپر جھکا ہوا تھا۔ حیا کی آنکھیں چھت پر جمی ہوئی تھیں اور وہ نیم بے ہوشی کے عالم میں تھی، کیونکہ خوف نے اس کے دماغ کو معاف کر دیا تھا۔ جب دروازہ ٹوٹنے کی آواز آئی تو حیا نے جھٹکے سے آنکھیں کھولی اور دروازے پر کھڑے شخص کو دیکھا۔
روشنی کے جھماکے سے عمر کا ہیولا نظر آیا۔ حیا کے ذہن نے اس وقت حقیقت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کے ٹراما نے اسے یہ باور کرایا کہ عمر ہی ہے جو اسے مارنے آیا ہے، یہ بھی درندہ ہے، یہ بھی مارے گا۔ حیا نے دل میں سوچا اور آنکھیں میچ لیں، مگر اگلے ہی لمحے کچھ ایسا ہوا جس نے حیا کے یقین کی دھجیاں اڑا دیں۔ عمر کسی بھپرے ہوئے شیر کی طرح آگے بڑھا۔ اس نے حیا کو نہیں بلکہ کاشف کو گریبان سے پکڑا اور اسے بیڈ سے نیچے گھسیٹتا ہوا فرش پر لے آیا۔ تیری یہ جرت کاشف، تیری یہ ہمت! عمر دھاڑا۔ کاشف ابھی سنبھل بھی نہیں پایا تھا کہ عمر کا فولادی مکہ اس کے جبڑے پر لگا۔ کاشف کے منہ سے خون کا فوارہ پھٹ پڑا۔ وہ زمین پر گر کر تڑپنے لگا، مگر عمر کا جنون ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ عمر اس کے اوپر چڑھا اور مکوں اور لاتوں کی برسات کر دی۔ تو میرا بھائی نہیں، سانپ ہے۔ تو نے میری غیر موجودگی میں میرے گھر کی عزت پر ہاتھ ڈالا، میں تجھے زندہ گاڑ دوں گا۔ عمر کی آواز سے پوری حویلی گونج اٹھی۔ نیچے سے عمر کے والدین اور ملازم بڑبڑا کر اٹھ گئے اور اوپر کی طرف بھاگے۔ حیا بیڈ کے کونے میں سمٹی پھٹی پھٹی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ یہ وہ منظر تھا جو اس نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ ایک مرد دوسرے مرد کو مار رہا تھا، ایک عورت کی عزت بچانے کے لیے۔ اس کا شوہر اس کے لیے لڑ رہا تھا۔ عمر کے والد نے کمرے میں آ کر بڑی مشکل سے عمر کو کاشف سے الگ کیا۔ کاشف کا چہرہ سوج چکا تھا اور وہ درد سے کرا رہا تھا۔ چھوڑیں مجھے بابا، آج میں اس کا گلا دبا دوں گا۔ اس نے حیا کے کمرے میں گھسنے کی ہمت کیسے کی؟ عمر ابھی بھی کاشف کی طرف لپک رہا تھا۔ عمر کی ماں نے جب حیا کی حالت دیکھی تو وہ دوڑ کر اس کے پاس آئی اور اس پر چادر ڈال دی۔ حیا تھر تھر کانپ رہی تھی اور اس کی نظریں صرف عمر پر جمی تھی جو سانس پھولے ہوئے کھڑا تھا اور اس کی آنکھوں میں شعلے نکل رہے تھے۔ عمر نے اپنے باپ کا ہاتھ جھٹکا اور کاشف کے قریب گیا۔ اس نے کاشف کو کالر سے پکڑا اور کھڑا کیا، گھسیٹتے ہوئے کمرے سے باہر لے جانے لگا۔ نکل جاؤ میرے گھر سے، آج کے بعد تم میرے لیے مر گئے ہو۔ اگر تم نے دوبارہ اس حویلی کی طرف رخ کیا تو میں بھول جاؤں گا کہ تم میرے خون ہو۔ دفع ہو جاؤ۔ عمر نے کاشف کو سیڑھیوں سے دھکا دیا اور پھر سے گھسیٹتا ہوا زمین میں گیٹ تک لے گیا اور باہر سڑک پر پھینک دیا۔ کاشف لنگڑاتا ہوا اندھیرے میں غائب ہو گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ عمر اس وقت اسے جان سے مارنے میں دریغ نہیں کرے گا۔ حویلی میں اب موت کا سا سناٹا تھا۔ عمر کے والدین شرمندگی اور دکھ سے سر جھکائے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ ملازم بھی سہمے ہوئے غائب ہو گئے۔ عمر دروازے پر کھڑا گہرے سانس لے رہا تھا۔ اس کے ہاتھ اب تک کانپ رہے تھے اور قمیص کی آستین پر کاشف کے خون لگا ہوا تھا۔ اس نے آہستہ سے مڑ کر کمرے کی طرف دیکھا۔ حیا وہیں بیڈ کے کونے میں بیٹھی تھی جہاں عمر کی ماں اسے چھوڑ کر گئی تھی۔ اس کا چہرہ گھٹنوں میں چھپا ہوا تھا اور وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ وہ اب تک اسی صدمے میں تھی کہ آج اس کے ساتھ کیا ہونے والا تھا اور کیسے بچ گئی۔ عمر نے آہستگی سے کمرے میں قدم رکھا۔ اس کے جوتوں کی آواز سن کر حیا نے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں اب بھی خوف تھا، مگر یہ خوف کاشف کا نہیں بلکہ عمر کا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اب عمر کیا کرے گا؟ کیا وہ اسے قصوروار ٹھہرائے گا؟ کیا وہ کہے گا کہ تم نے ہی کاشف کو بلایا ہوگا؟ کیونکہ یہی تو وہ بچپن سے سنتی آئی تھی کہ قصوروار ہمیشہ عورت ہوتی ہے۔ عمر اس کے قریب آیا تو حیا نے عادت کے مطابق پیچھے ہٹنے کی کوشش کی اور اپنا چہرہ بازوں میں چھپا لیا، جیسے کسی تھپڑ کا انتظار کر رہی ہو۔ اسے یقین تھا کہ اب عمر کا غصہ اس پر نکلے گا۔ عمر اس کی یہ حالت دیکھ کر اسے اندر سے ٹوٹ گیا۔ اس کا دل خون کے آنسو رویا کہ اس لڑکی کو اس دنیا نے کس قدر خوف زدہ کر دیا ہے کہ یہ اپنے مسیحا سے بھی ڈر رہی ہے۔ عمر نے گھٹنوں کے بل حیا کے سامنے زمین پر بیٹھ گیا۔ اس نے انتہائی نرمی سے اپنے ہاتھ بڑھائے اور حیا کے کانپتے ہوئے ہاتھوں کو اپنے مضبوط گرفت میں لے لیا۔ حیا نے آنکھیں میچ لیں اور اپنی سانس روک لی، مگر کوئی تھپڑ نہیں پڑا، کوئی گالی نہیں دی گئی۔ عمر نے اس کے ہاتھوں کو اپنے لبوں سے لگایا۔ اس کے لبوں کا لمس ٹھنڈا مگر پرسکون تھا۔ حیا نے حیرت سے آنکھیں کھولی۔ عمر کی آنکھوں میں اب وہ غصہ نہیں تھا جو کاشف کے لیے تھا، بلکہ اس میں نمی تیر رہی تھی۔ اس نے حیا کی آنکھوں میں براہ راست جھانکا جہاں صرف ویرانی اور ڈر تھا۔ حیا، عمر کی بھاری آواز آئی، مگر اس میں شہد جیسی مٹھاس اور یقین تھا۔ میں تمہارا باپ نہیں ہوں، میں سلطان نہیں ہوں، میں عمر ہوں، تمہارا شوہر، وہ جو تمہاری حفاظت کے لیے اپنی جان بھی دے سکتا ہے۔ مجھ سے ڈرنا چھوڑ دو حیا، یہ تمہارے سامنے کوئی درندہ نہیں بیٹھا بلکہ تمہارا محافظ بیٹھا ہے۔ عمر کی یہ الفاظ حیا کے کانوں میں کسی مقدس آیت کی طرح اترے۔
برسوں سے جمی ہوئی برف پگھلنے لگی۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ مرد کا ہاتھ صرف مارنے کے لیے نہیں ہوتا بلکہ آنسو پوچھنے اور تحفظ دینے کے لیے بھی ہوتا ہے۔ میں ڈر گئی تھی عمر، مجھے لگا آپ بھی حیا کے لبوں سے بس اتنا ہی نکلا اور اس کا ضبط ٹوٹ گیا۔ حیا جو برسوں سے جس خوف کی قید میں جی رہی تھی، آج عمر کے اس رویے نے جیسے اس خوف کی دیوار میں پہلی بڑی دراڑ ڈال دی ہو۔ اس کے اندر کا سارا غبار، ساری تکالیف اور سارا ڈر آنسو کی صورت میں بہہ نکلنے کو تیار تھا۔ عمر نے اپنے ہاتھ کھول دیے جیسے اسے اپنی پناہ میں لے رہا ہو۔ یہ ایک خاموش دعوت تھی کہ آؤ اور اپنا سارا بوجھ مجھ پر ڈال دو۔ حیا نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر خود کو عمر کے سینے سے لگا دیا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اس کا رونا کسی بچی کی طرح تھا جو طوفان کے بعد اپنے گھر کا راستہ پا لیتی ہے۔ عمر نے اسے اپنی باہوں کے مضبوط حصار میں لے لیا۔ اس نے حیا کو خود سے الگ نہیں کیا بلکہ اسے بیڈ پر لٹایا اور خود اس کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اس نے حیا کا سر اپنے سینے پر رکھا اور اس کے بالوں میں انگلیوں سے کنگھی کرنے لگا۔ اس رات عمر نے حیا کو کچھ نہیں کہا، کوئی سوال نہیں پوچھا، کوئی صفائی نہیں مانگی۔ وہ بس اسے اپنے سینے سے لگا کر تھپکتا رہا۔ اس کی دھڑکنیں حیا کو ایک لوری کی طرح محسوس ہو رہی تھی۔ حیا کا رونا آہستہ آہستہ کم ہوتا گیا اور پھر سسکیوں میں بدل گیا۔ باہر کا طوفان تھم چکا تھا اور حیا کے اندر کا طوفان بھی ساحل سے آ لگا تھا۔ اسے پہلی بار کسی مرد کے لمس سے گھن نہیں آئی تھی بلکہ سکون ملا، وہ سکون جس کی تلاش میں اس کی روح بھٹک رہی تھی۔ اسے عمر کے بازوؤں میں دنیا کی سب سے محفوظ پناہ گاہ مل گئی تھی، جہاں کوئی کاشف، کوئی سلطان اس تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ حیا کی پلکیں بوجھل ہونے لگی۔ اس نے آخری بار نیم آنکھوں سے عمر کے چہرے کو دیکھا جو جاگتی آنکھوں سے اس کی حفاظت کر رہا تھا، اور پھر وہ ایک ایسی گہری اور پرسکون نیند کی وادی میں اتر گئی جہاں اسے کوئی ڈر نہیں تھا کیونکہ اس کا مسیحا اس کے پاس تھا۔ صبح کی پہلی کرن کھڑکی کے پردوں سے چھن کر کمرے میں داخل ہوئی تو حیا کے چہرے پر پڑی۔ اس نے آنکھیں کھولی تو اسے اپنے ارد گرد کا ماحول اجنبی نہیں لگا بلکہ ایک ایسا سکون محسوس ہوا اس کی پوری زندگی میں نہ پیر تھا۔ اس کا سر تکیے پر نہیں بلکہ عمر کے مضبوط بازوؤں میں تھا اور عمر کا دوسرا ہاتھ اس کی کمر کے گرد ایک حفاظتی حصار بنائے ہوا تھا۔ حیا نے دھڑکتے دل کے ساتھ سر اٹھا کر دیکھا۔ عمر گہری نیند میں تھا اور اس کے چہرے پر وہی معصومیت تھی جو بچپن میں ہوا کرتی تھی۔ حیا کو رات کا وہ خوفناک منظر یاد آیا اور پھر عمر کا وہ روپ جب اس نے کاشف کو مار کر حیا کو اپنی پناہ میں لے لیا تھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے شرما گئی کہ وہ اس وقت عمر کی باہوں میں قید ہے۔ اس نے آہستہ سے خود کو الگ کرنے کی کوشش کی تاکہ عمر کی نیند خراب نہ ہو، مگر اس کی ذرا سی نقل و حرکت سے عمر کی گرفت ڈھیلی ہونے کی بجائے مزید سخت ہو گئی۔ عمر نے اپنی بند آنکھوں کے ساتھ ہی مسکراتے ہوئے اسے مزید قریب کر لیا۔ کہاں بھاگنے کی تیاری میں ہو میری جان؟ عمر کی نیند میں ڈوبی ہوئی بھاری آواز حیا کے کانوں سے ٹکرائی تو اس کے پورے جسم میں ایک میٹھی سی لہر دوڑ گئی۔ حیا نے گھبرا کر نظریں جھکا لی۔ میں تو بس اٹھ رہی تھی۔ عمر نے آہستہ سے اپنی آنکھیں کھولی اور کروٹ لے کر حیا کے اوپر جھک گیا۔ اس کی آنکھوں میں رات والا غصہ نہیں تھا بلکہ محبت کا ایک ایسا ٹھاٹھے مارتا سمندر تھا جس میں ڈوب جانے کو دل چاہتا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ حیا کے چہرے پر رکھے اور انگوٹھے سے اس کے گال کو سہلایا۔ تمہیں اب مجھ سے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے حیا۔ رات میں نے کہا تھا نا کہ میں تمہارا محافظ ہوں۔ حیا نے پلکیں اٹھا کر عمر کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہاں سچائی تھی۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ مجھے پتہ ہے عمر، آپ نے مجھے بچا لیا۔ عمر نے اپنا چہرہ نیچے کیا اور حیا کی پیشانی پر ایک طویل اور پرسکون بوسہ دیا۔ یہ بوسہ ہوس کا نہیں بلکہ عزت اور مان کا تھا۔ آج سے تمہارے سارے خوف ختم، اب یہاں صرف محبت ہوگی۔ عمر نے سرگوشی کی اور اس کی گرم سانسیں حیا کے چہرے کو چھونے لگی۔ حیا نے جھکی پلکوں سے مسکرا کر اس کی بات کی تائید کی۔ اس مسکراہٹ نے عمر کے دل میں ایک طوفان برپا کر دیا۔ اس نے عمر کی ٹھوڑی کو اپنی انگلیوں سے تھام کر اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ حیا کی سانسیں تیز ہو گئیں کیونکہ عمر کا چہرہ اس کے چہرے کے خطرناک حد تک قریب آ چکا تھا۔ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں حیا کہ میں نے تم سے نفرت نہیں کی بلکہ ہمیشہ تم سے محبت کی ہے، مگر تمہارے خوف نے مجھے روک رکھا تھا۔ عمر نے مزید کسی انتظار کے بغیر اپنے ہونٹ حیا کے کانپتے ہوئے لبوں پر رکھ دیے۔ یہ ایک نرم لیکن انتہائی جذباتی آغاز تھا۔ حیا نے پہلے لمحے میں عادت کے مطابق اپنے ہاتھ مٹھیوں میں بھینچ لیے، مگر عمر کے لمس میں ایسی نرمی اور مٹھاس تھی کہ اس کی مٹھیاں خود بخود کھل گئیں۔ عمر نے اسے پوری محبت سے چوما جیسے وہ اس کے وجود سے
ہر پرانے زخم کا نشان مٹانا چاہتا ہو۔ یہ ایک طویل اور جذباتی لمحہ تھا جس نے اس کے درمیان موجود ہر اجنبیت کی دیوار کو پگھلا کر رکھ دیا تھا۔ جب عمر نے اپنے لب الگ کیے تو حیا کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا اور وہ سانس بحال کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ عمر کی قربت میں اب اسے وحشت نہیں بلکہ ایک عجیب سا نشہ محسوس ہو رہا تھا جو اس کی رگوں میں اتر رہا تھا۔ عمر نے حیا کو آہستگی سے بیڈ پر لٹایا اور خود اس کے اوپر جھک گیا۔ اس نے حیا کے کان کے پاس جا کر سرگوشی کی، میں تمہیں کتنا چاہتا ہوں تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ آج مجھے مت روکنا حیا، آج مجھے اپنا مسیحا بننے دو۔ حیا نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور عمر کو اجازت دے دی۔ عمر کے ہونٹ اس کے کان کی لو سے ہوتے ہوئے اس کی گردن کی طرف بڑھے۔ جیسے ہی عمر کے گرم ہونٹوں نے حیا کی نازک گردن کو چھوا، حیا کے منہ سے ایک بے ساختہ سسکی نکلی اور اس نے اپنی کمر کو کوس کی طرح موڑ لیا۔ یہ وہ مقام تھا جہاں حیا سب سے زیادہ کمزور پڑ جاتی تھی، مگر عمر کے لمس نے وہاں محبت کا مرہم رکھ دیا تھا۔ عمر نے اس کی قمیص کے بٹن کھولتے ہوئے اس کے کندھے پر بوسہ دیا اور پھر اس کے سینے کی طرف بڑھا۔ حیا کا دل سینے میں جیسے پاگل ہو رہا تھا۔ اس کے جسم میں ایک آگ سی لگ رہی تھی جسے صرف عمر ہی بجھا سکتا تھا۔ عمر کے ہاتھ حیا کے جسم کے نشیب و فراز پریوں میں پھر رہے تھے، جیسے کوئی ماہر سنگ تراش اپنے شاہکار کو چھو رہا ہو۔ عمر، حیا نے مدہوش آواز میں اسے پکارا۔ جان عمر۔ عمر نے اس کی گردن پر کاٹتے ہوئے جواب دیا، جس سے حیا کے جسم میں ایک سنسنی خیز لہر دوڑ گئی۔ حیا نے پہلی بار ہمت کر کے اپنے ہاتھ اٹھائے اور عمر کے گھنے بالوں میں اپنی انگلیاں الجھا دیں۔ یہ حیا کی طرف سے پہل تھی جس نے عمر کے حوصلے کو آسمان تک پہنچا دیا تھا۔ عمر نے اسے دیوانگی سے دیکھا۔ تمہارے یہ لمس مجھے پاگل کر رہا ہے حیا۔ کمرے کی فضا میں سانسوں کی گرمی اور دھڑکنوں کا شور تھا۔ عمر نے حیا کے وجود سے ہر رکاوٹ دور کر دی۔ اس کا لمس حیا کے جسم سے خوف کی سردی نکال کر اسے محبت کی تپش سے آشنا کر رہا تھا۔ وہ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ کسی کلی کی طرح کھلتی جا رہی تھی اور عمر اسے پوری دیوانگی مگر احتیاط کے ساتھ اپنی محبت کے سمندر میں اتار رہا تھا۔ عمر نے حیا کے ننگے وجود کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ دو گرم اجسام کا ملاپ ہوا تو حیا کو لگا جیسے وہ مکمل ہو گئی ہے۔ عمر کا ہاتھ اس کے کمر پر رینگتا ہوا نیچے کی طرف گیا اور اس نے حیا کو اپنے ساتھ مزید بھینچ لیا۔ میں تمہیں دکھاؤں گا کہ محبت کیا ہوتی ہے اور ایک مرد اپنی عورت کی عزت کیسے کرتا ہے۔ عمر نے اس کے لبوں کو دوبارہ اپنی گرفت میں لیتے ہوئے کہا۔ ان کا ملاپ دو جسموں کا نہیں بلکہ دو روحوں کا تھا، جہاں ایک روح زخموں سے چور تھی اور دوسری اسے مسیحا بن کر نئی زندگی دے رہی تھی۔ عمر کی محبت کی شدت میں حیا کا ہر ڈر جل کر راکھ ہو گیا تھا۔ جب عمر نے حیا کو اپنی محبت کی انتہا تک پہنچا دیا تو حیا کے منہ سے آہیں نکلنے لگی جو کمرے کی تنہائی میں گونج رہی تھی۔ عمر ہر لمحہ اس کا خیال رکھ رہا تھا کہ کہیں سے تکلیف نہ ہو، مگر ساتھ ہی ساتھ وہ اپنے جذبات کی بہاؤ میں بہہ رہا تھا۔ اس نے حیا کی گردن سے سینے اور پیٹ پر اپنے پیار کے نشان چھوڑے جو حیا کے لیے اب تمغوں سے کم نہیں تھے۔ حیا کا جسم عمر کی ہر وار پر لرز رہا تھا، مگر یہ لرزش خوف کی نہیں بلکہ لذت کی تھی۔ آخر کار حیا نے اپنی ساری انار خوف عمر کے قدموں میں ڈھیر کر دیا اور اسے خود پر مکمل اختیار دے دیا۔ یہ اس بات کا اعلان تھا کہ اس کا ماضی اب اسے مزید نہیں ڈرا سکتا، کیونکہ اس کا حال اور مستقبل عمر کی مضبوط اور محبت کرنے والی باہوں میں محفوظ تھا۔ جب وہ دونوں محبت کی بلندیوں کو چھو کر واپس لوٹے تو کمرے میں خاموشی تھی، مگر یہ خاموشی سکون بخش تھی۔ حیا عمر کے سینے پر سر رکھے لیٹی ہوئی تھی اور عمر کمل کے نیچے اس کے ننگے بازوؤں میں انگلیاں پھیر رہا تھا۔ عمر نے حیا کے ماتھے پر بوسہ دیا اور نرمی سے پوچھا، اب بھی ڈر لگ رہا ہے؟ حیا نے مسکرا کر نفی میں سر ہلایا اور اپنی انگلی عمر کے دل کے مقام پر رکھی۔ نہیں، اب نہیں، کیونکہ یہ دل صرف میرے لیے دھڑکتا ہے۔ عمر نے اس کا ہاتھ پکڑ کر چوما۔ اور صرف تمہارے لیے میری جان۔ کل تک جو حیا سلطان کے خوف میں جی رہی تھی وہ کل رات ہی مر گئی تھی۔ اب یہ حیا عمر ہے جو میری ملکہ ہے۔ حیا کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ اس نے سوچا کہ اللہ نے واقعی اسے صبر کا پھل دیا ہے۔ اس کا باپ ایک امتحان تھا لیکن اس کا شوہر انعام ثابت ہوا۔ عمر نے ثابت کر دیا تھا کہ سچا مرد وہ نہیں جو عورت پر ہاتھ اٹھائے اور اپنی طاقت کا مظاہرہ کرے، بلکہ سچا مرد وہ ہے جو اس کے ٹوٹے ہوئے وجود کو اپنی محبت سے جوڑ دے اور اسے تحفظ کا احساس دلائے۔ باہر سورج پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا جو اس بات کی نوید تھا کہ حیا کی زندگی سے اندھیرے ہمیشہ کے لیے چھٹ چکے ہیں اور اب اس کا سفر عمر کی
رفاقت میں روشنیوں کی طرف گامزن ہے۔ اس نے سکون سے آنکھیں موند لیں اور خود کو ہمیشہ کے لیے اپنے مسیحا کے حوالے کر دیا۔